السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 967. فقہ خلق الخیر والشر. خیر اور شر کی پیدائش کے بارے میں سمجھ بوجھ. قال اللہ تعالی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو کوئی کھولنے والا نہیں، ہٹانے والا نہیں مگر وہی. اور اگر وہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو روکنے والا بھی کوئی نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، یعنی اپنا فضل، اور وہ غفور الرحیم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی تکلیف اللہ کے اذن سے آتی ہے اور کوئی بھی خیر ہمیں اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں شر اور خیر کے ساتھ آزماتے ہیں، امتحان میں ڈال کر، اور ہماری ہی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ تبارک و تعالی لہ ملک السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. وَكُلُّ مَا يَكُونُ فِي الْوُجُودِ هُوَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ حُلُوِّهِ وَمُرِّهِ وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ. اور کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے فیصلے سے، اللہ ہی کی تقدیر سے ہوتا ہے، خواہ وہ میٹھی ہو یا کڑوی، اچھی ہو یا بری. وَعَلَى الْعَبْدِ أَن يُؤْمِنَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. اور بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی قضاء و قدر پر ایمان لائے، خواہ وہ اچھی ہو یا نہیں، یعنی خیر ہو یا شر ہو، یعنی خیر اور شر دونوں معاملوں میں اللہ کی قضاء اور قدر پر ایمان رکھے. ان اصابتہ نعمت علم انہا من اللہ فشکرہ علیہا وان اصابتہ مصیبت صبر علیہا لیثاب علیہا. ان اصابتہ نعمت، اگر اس کو کوئی نعمت ملے، علما تو وہ جان لے یا اسے معلوم ہونا چاہیے، انہا من اللہ، کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے آئی ہے. فشکرہ علیہا، تو وہ اس پر شکر ادا کرے، نعمت کے ملنے پر اللہ ہی کا شکر ادا کرے. وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے، صبر علیہا، تو اس پر صبر کرے، لیثاب علیہا، تاکہ اس کو اس پر ثواب ملے، صبر سے ثواب ملے. وَعَلَيْهِ إِذَا أَذْنَبَ أَن يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَيَتُوبَ إِلَيْهِ وَلَا يَحْتَجُّ بِالْقَدْرِ. اور اس پر لازم ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کرے تو اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے اور اس کی طرف پلٹے، اور تقدیر کا بہانہ نہ بنائے. وَلَا يَحْتَجُّ بِالْقَدْرِ، تقدیر کا بہانہ کیوں نہ بنائے کہ میری قسمت میں یہ گناہ لکھا تھا اس لیے ہوا. نہیں، جو بھی ہو گیا انسان کے ارادے سے ہی ہوتا ہے، انسان کے کرنے سے ہی ہوتا ہے. تو انسان تقدیر کو قصوروار نہ ٹھہرائے بلکہ اللہ سے توبہ کرے. بل یعلم انہ هو المذنب العاصی الفاعل للذنب، بلکہ جان لے کہ وہ انسان خود ہی گناہگار ہے،
اور عاصی ہے یعنی گناہ کا کرنے والا ہے، الفاعل للذنب. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ وَمَشِيئَتِهِ، اگرچہ یہ سارے کا سارا اللہ کی قضاء و قدر اور مشیت سے ہے، یعنی اللہ نے اس کا اذن دیا تو ہوا، لیکن انسان نے گناہ کیا تو ہوا. دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں چیزیں. اذ لا يكون شيء الا بمشیئۃ اللہ وخلقہ، کیونکہ کوئی چیز ہوتی نہیں جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو اور وہ اس کو پیدا نہ کرے، ہونے نہ دے. فَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کا خالق ہے. لَكِنَّ الْعَبْدَ هُوَ الَّذِي أَكَلَ الْحَرَامَ وَظَلَمَ نَفْسَهُ وَفَعَلَ الْفَاحِشَةَ كَمَا أَنَّهُ هُوَ الَّذِي صَلَّى وَصَامَ وَحَجَّ وَجَاهَدَ. لیکن وہ بندہ جو حرام کھائے، اپنی جان پہ ظلم کرے، بے حیائی کا ارتکاب کرے، اسی طرح ہے جیسے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے اور جہاد کرے. یعنی یہ بھی کوشش سے اور وہ بھی کوشش سے، اس کے پیچھے بھی انسان کام کرتا اور اس کے پیچھے بھی. فَهُوَ الْمَوْصُوفُ بِهَذِهِ الْأَفْعَالِ، تو وہ ان افعال سے موصوف کیا جاتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، یا پھر ظالم ہے، حرام خور ہے، بے حیا ہے. تو انہی صفات کی طرف جو اس کے افعال ہوتے ہیں ان کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے. فَهُوَ الْمَوْصُوفُ بِهَذِهِ الْأَفْعَالِ وَهُوَ الْمُتَحَرِّكُ بِهَذِهِ الْحَرَكَاتِ، اور وہ متحرک ہوتا ہے ان حرکتوں کے ساتھ، یعنی اچھی یا بری. وَهُوَ الْكَاسِبُ لَهَا، اور وہی ان کی کمائی کرنے والا ہوتا ہے، بری یا اچھی دونوں. لَهُ مَا كَسَبَ وَعَلَيْهِ مَا اكْتَسَبَ، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی اور اسی کے ذمہ ہے جو اس نے گناہ کمایا. گناہ کا وبال بھی انسان پر ہے اور نیکی کا ثواب بھی اسی کو ملے گا جو اس کی کوشش کرے گا، محنت کرے گا. واللہ خالق کل ذالک بقدرتہ ومشیئتہ، اللہ ہی ان سب چیزوں کا خالق ہے اپنی قدرت اور مشیت کے ساتھ. والعبد لہ مشیئۃ للخیر والشر، اور بندے کے لیے ہے مشیت خیر میں بھی اور شر میں بھی. وَلَهُ قُدْرَةٌ عَلَى هَذَا وَعَلَى هَذَا، اور اس کے پاس طاقت ہے اس کی بھی اور اس کی بھی. وَهُوَ الْعَامِلُ لِهَذَا وَهَذَا، اور بندہ جو ہے وہ کرنے والا ہے اس کا بھی اور اس کا بھی. وَاللَّهُ خَالِقُ ذَلِكَ كُلِّهِ، اور اللہ ان سب کا خالق ہے. فَلِلَّهِ مَشِيئَةٌ وَلِلْعَبْدِ مَشِيئَةٌ وَلَكِنَّ مَشِيئَةُ الْعَبْدِ تَابِعَةٌ لِمَشِيئَةِ الرَّبِّ، لیکن بندے کی مشیت تابع ہوتی ہے رب کی مشیت کے، یعنی اللہ کی بھی مشیت ہوتی ہے اور بندے کی بھی مشیت ہوتی ہے. اور ادھر بندے کی مشیت جو ہے وہ تابع ہوتی ہے رب کی مشیت کے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں یہ مگر ایک یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے کہ وہ سیدھی راہ پہ چلے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے، یعنی تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے. ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ایک واقعے سے مجھے یہ ساری بات سمجھ آتی ہے کہ کسی کے گھر کوئی جاب کرتی تھی لڑکی، اس کو گاؤں سے لے کر آئے تھے، تو وہ جو خاتون تھی وہ اس سے بہت ہی پیار کرنے لگ گئی اور اس کے جہیز بھی تیار کرنے لگی. اس کو دیتی بھی تھی لیکن یہ سوچا ہوا تھا کہ اس کو زیور بھی دینا ہے، جہیز بھی دینا ہے، سارا کچھ اس کے لیے سب کچھ تیار تھا. کسی جگہ پر وہ سیر کرنے کے لیے گئی تو پیچھے سے اس لڑکی نے سارا چیز چوری کر لی. وہی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھی تھی لیکن حلال یا حرام کے لینے کی اس کے پاس نیت اس کی تھی، جی کوشش اس نے حرام چوز کر لیا. اسی لیے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، روزیاں جو ہے مقدر ہیں تو حلال سے طلب کرو، حرام میں جلدی نہ کرو. So this last part, فَلِلَّهِ الْمَشِيئَةُ وَلِلْعَبْدِ مَشِيئَةٌ،
Understanding Allah's mashi'ah, meaning understanding the fine details of it, is beyond our capacity. We cannot understand all of Allah's decisions because our logic is so limited. But I was thinking of these verses here also. In huwa illa dhikrun lil alameen. We are included within alameen, so we have limitations. And the last verse, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Rabb is Khaliq, Malik, Mudabbir. His planning is something that's beyond our scope of understanding even. So we try and we have, firm resolve, we have intentions, we rectify those intentions, we put in the effort. But there is our will and there is Allah's will. And Allah's will prevails. Yes. And when His will prevails, we accept it. Yes. We accept His commands and we accept His decree. اور اس کے ساتھ ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ ہی کا کرنا سب سے بہتر کرنا ہے. والذنوب اور گناہ للارواح روحوں کے لیے کالسموم للابدان زہروں کی طرح ہے جسم کے لیے. جیسے جسم کو زہر نقصان دیتا ہے ایسے ہی گناہ بھی انسان کو نقصان دیتے ہیں. یعنی زہر کھانے سے جو نتیجہ نکلتا ہے بالکل ایسے ہی گناہ کرنے کا بھی نتیجہ نکلتا ہے. تو انسان پہ جو مشکل آتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. والذنوب مثل اکل السم اور گناہ جو ہیں وہ زہر کھانے کی طرح ہی ہیں. فالانسان اذا اکل السم مرض او مات. تو انسان جب زہر کھا لیتا ہے تو یا بیمار ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے. فهو الذی یمرض ویتألم. تو وہی ہے جو بیمار ہوتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے. ویتعذب ویموت. اور عذاب جھیلتا ہے اور موت کے منہ جا لگتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے. واللہ خالق ذالک کلہ. اور اللہ ان سب چیزوں کا خالق ہے. یہ چیزیں بنائی اللہ نے ہے لیکن اس کے بعد انسان کو اختیار دیا, ارادہ دیا اور انسان اپنی مرضی سے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے, اچھی یا بری. انسان کو اللہ نے چوائس بھی دی ہے, چاہے تو حلال لے چاہے تو حرام لے, چاہے تو زہر کھائے اور چاہے کوئی فائدے کی چیز کھائے. وَإِنَّمَا مَرِضَ بِسَبَبِ أَكْلِهِ. بے شک وہ بیمار ہوا اپنے اس کھانے کی وجہ سے. وَهُوَ الَّذِي ظَلَمَ نَفْسَهُ بِأَكْلِ السُّمِّ. اور اسی نے زہر کھا کے اپنی جان پہ ظلم کیا. فَإِنَّ شُرْبَ الدَّوَاءِ النَّافِعِ عَافَاهُ اللَّهُ. بس بے شک فائدہ مند دوا کا پینا جو ہے اللہ نے اس میں عافیت رکھی ہے. فالذنوب كأكل السم والدواء النافع كالتوبة النافعة. تو گناہ جو ہے وہ زہر کھانے کی طرح ہے اور دوائے نافع جو ہے وہ نفع مند توبہ کی طرح ہے. یعنی جس طرح بیمار ہو کر انسان دوا کھا کے صحت مند ہوتا ہے ایسے ہی گناہ کرنے کے بعد انسان توبہ کر کے اس مصیبت سے باہر نکلتا ہے. والمؤمن یصبر علی المصائب. مومن مصیبتوں پر صبر کرتا ہے. وَيَسْتَغْفِرُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَائِبِ. اور وہ اپنے گناہوں اور عیبوں پر استغفار کرتا ہے. وَالْمُنَافِقُ بِالْعَكْسِ. منافق اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. لا يَسْتَغْفِرُ مِنْ ذَنْبِهِ. اپنے گناہ پہ استغفار نہیں کرتا. وَلَا يَصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابَهُ. اور اس پہ صبر نہیں کرتا جو مصیبت اس کو آتی ہے. فَلِهَذَا يَكُونُ شَقِيًّا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اسی لیے منافق دنیا اور آخرت میں بدبخت ہوتا ہے. وَأَسَاسُ كُلِّ خَيْرٍ أَن يَعْلَمَ الْعَبْدُ أَنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. ہر خیر کی بنیاد یہ ہے کہ انسان یہ جان لے, بندہ یہ جان لے کہ جو ہوتا ہے اللہ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو نہیں ہوتا اسی کی وجہ سے نہیں ہوتا. ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ نہیں ہوتا جو وہ نہیں چاہتا. فَيَتَيَقَّنُ حِينَئِذٍ. تو وہ یقین حاصل کر لیتا ہے اس وقت أَنَّ الْحَسَنَاتِ مِن نِعَمِهِ. کہ نیکیاں اس کی نعمتوں میں سے ہیں. فَيَشْكُرُ اللَّهَ عَلَيْهَا. تو وہ ان پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا. یعنی مومن کو جب کسی نیکی کی توفیق ہوتی ہے, کوئی نیکی کا کام کر لیتا ہے تو اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اسی لیے ہم جب لیکچر وغیرہ کے آخر میں کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے, اسی کی دی ہوئی توفیق سے یہ نیکی کا کام کر پائے.
وَيَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ أَلَّا يَقْطَعَهَا عَنْهُ، اور وہ اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف آہوزاری کرتا ہے، تضرع کرتا ہے، اللہ یقطعها عنہ، کہ وہ اسے اس سے کاٹے نہیں. یعنی جو شکر گزار ہوتا ہے نا نیکی پہ، وہ یہ بھی دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ نیکی کا موقع تو چھیننا نہیں. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا، وہ نیکی کر کے احسان جتاتے ہیں کہ لو دیکھو کر لیا ہم نے. کبھی ماں باپ پر احسان جتاتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ اللہ پر، اور اس نیکی کا پرچار کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تھا کہ اس کو ایک نیکی کا موقع دیا، کسی کی مشکل آسان کرنا، کسی مسئلے کو حل کرنا، کسی کے کام میں تعاون کرنا، یا پھر اللہ کی عبادت کا کوئی کام کرنا. اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر کون اٹھ سکتا ہے رات کو؟ کوئی بھی نہیں اٹھ سکتا. اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر اپنے مال میں سے کون اس کے بندوں پہ خرچ کر سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے. اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر کون کسی مریض کی خدمت کر سکتا ہے، بوڑھے والدین کی خدمت کر سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے. تو جس بندے کو یہ نیکیوں کے مواقع جو کہ ہے نفس کی مشقت یہ مل جاتے ہیں اور وہ کر گزرتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ تو نے مجھے ہمت دی، طاقت دی کہ میں کسی کے کام آ سکوں. تو نے مجھے توفیق دی کہ میں رات کو اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں تیرے حضور. تو جب تک وہ ان نیکیوں پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے اور کرواتا رہتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. وَأَنَّ السَّيِّئَاتِ مِنْ خُذْلَانِهِ، یا خذلانی دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، وَعُقُوبَتِهِ، اور جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کی توفیق چھن جانے سے ہوتی ہیں اور اس کی سزا کی وجہ سے ہوتی ہیں. خذلان، خذل کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک النصرہ، مدد چھوڑ دینا، یعنی توفیق نہ دینا. یعنی جب اللہ نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ برے کام کرنے لگتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے. فَيَبْتَهِلُ إِلَى اللَّهِ أَن يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، پھر وہ اللہ کی طرف آہوزاری کرتا ہے کہ وہ حائل ہو اس کے اور اس کے درمیان. وَلَا يَكِلُهُ فِي فِعْلِ الْحَسَنَاتِ وَتَرْكِ السَّيِّئَاتِ إِلَى نَفْسِهِ، اور یہ دعا کرتا ہے کہ وہ نیکی کے کام کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے میں اس کو اس کے نفس کے حوالے نہ کرے. وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ بعض اوقات وہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے جس میں ہم ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں، یس یا نو لکھ رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں. کوئی اپرچونٹی سامنے آتی ہے، کرنی ہے یا نہیں کرنا، یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، بس وہ تھوڑی دیر کا ہی ڈیسیژن ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، انسان اگر نیکی پہ تعاون نہیں کرنا چاہتا، نو کر دیتا ہے، پھر دوسرے اگر اس کو سمجھاتی بھی رہے تو اس کی انا آڑے آ جاتی اور پھر وہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے اور وہ نیکی پھر دور سے دور ہی چلی جاتی ہے. فَكُلُّ خَيْرٍ فَأَصْلُهُ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ لِلْعَبْدِ، تو ہر خیر جو ہے، ہر خیر اس کی اصل بندے کو اللہ کی توفیق ملنا ہے. وَكُلُّ شَرٍ فَأَصْلُهُ مِنْ خِذْلَانِهِ لِعَبْدِهِ، اور ہر شر جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا بندے کو چھوڑ دینا، نیکی کی توفیق نہ دینا، اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دینا. تو جو ہی بندہ اپنے نفس کے حوالے ہوتا ہے تو ان النفس لامارۃ بالسوء، تو نفس انسان کو پھر برے برے کاموں کو سجھاتا ہے، خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، اور انسان کو گلٹ بھی نہیں رہتی پھر کہ میں کوئی غلط کرنے لگا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. حتیٰ کہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کچھ ٹھیک نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ توفیق دے تو توبہ کرتا، ورنہ نہیں، اور زیادہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے. والتوفیق بید اللہ، اور توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ومفتاحہ الدعاء والافتقار، اور نیکیوں کے لیے جو کنجی ہے وہ دعا ہے، دعا اور محتاجی کا اظہار کہ اللہ میں محتاج ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. وصدق اللجوء الی اللہ، اور سچائی کے ساتھ اللہ کی پناہ لینا، اللہ کی مدد لینا. فمن آتاہ اللہ ھذا المفتاح فتح لہ، تو جس کو اللہ یہ کنجی دے دے یعنی دعا کی توفیق دے دے، جس کو دعائیں مانگنے کا ڈھنگ دے دے، جس کو دعائیں مانگنے کی سوچ دے دے،
جس کو دعائیں مانگنے کی توفیق دے دے اس کے لیے تو خیر کے دروازے کھل گئے. یہی وجہ کہ صحابہ جو تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی دعائیں مانگتے تھے. جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ سے دعا کرتے, اللہ کی طرف رجوع کرتے, اللہ کی طرف سوچتے. ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے تو ہم انسانوں کے بارے میں سوچتے ہیں, یہ کون کرے گا, یہ کون میرے کام آئے گا. سب سے پہلے تو اللہ کی طرف آپ رجوع کریں کہ یا اللہ یہ مشکل آ پڑی ہے, اب تو اس کو آسان کر دے. تو نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے لیے راہیں کھول دیتا ہے, آسان کر دیتا ہے. ومن اضلہ عن المفتاح بقی باب الخیر مرتجن علیہ. ومن اضلہ, اور جس سے گم ہو جائے یا جو بھٹک جائے اس سے یہ مفتاح, یہ کنجی. بقی باب الخیری, باقی ہے خیر کا دروازہ, مرتجن علیہ, اس کے ارادے پر کہ وہ پھر کیا ارادہ کرتا ہے, کس طرف کو جاتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں من الہم الدعاء, جس کو دعا الہام ہو گئی, فقد ارید بہ الاجابہ, تو اس کو جواب بھی ملے گا, اس کے ساتھ قبولیت کا ارادہ ہو گیا. کیونکہ دعا جو ہے مفتاح کل خیر, ہر خیر کی کنجی دعا ہے, ہر خیر کی. وجماع الخیر الذکر والطاعات, اور خیر کا جمع ہونا ذکر اور اطاعت کے ساتھ ہوتا ہے. وجماع الشر, اور شر کہاں اکٹھا ہوتا ہے, الغفلۃ والشہوات, جہاں غفلت اور خواہشات ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جہاں پر ذکر, دعا اور اطاعت ہوگی وہاں خیر ہی خیر ہوگی. ایک کے بعد ایک وہ پھوٹتا چلا جائے گا, وہ باغ پھیلتا چلا جائے گا نیکیوں کا, وہ جنت بن جائے گا اس کے لیے آخرت میں. اور جہاں پر یہ دو چیزیں نہیں ہوتی بلکہ غفلت ہے, سستی ہے, بے توجہی ہے, خیر کی مجلسوں میں شریک نہ ہونا, نہ حرص رکھنا, نہ ہی اس کے لیے کوئی محنت کرنا, نہ توجہ کرنا, اور اپنی خواہشات اور اپنی منمانی اور اپنی مرضی کے پیچھے چلنا, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, ایک غلط کام دوسرے غلط کام کو جنم دیتا چلا جاتا ہے اور کانٹوں کا باغ لگ جاتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں خیر کے سارے کام جمع کر دیے گئے, اور وہ ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. سبحان اللہ, یہ کتنی زبردست آیت ہے. کیا آیت ہے؟ 3 کام بتائے گئے اس میں کہ لوگوں کی جو باہم سرگوشیاں ہیں اور لوگوں کی جو باہم وسپرنگ ہوتی ہے, آپس میں سیکرٹ شیئر کرتے ہیں, آپس میں باتیں کرتے ہیں, یا ان کی ڈسکشنز ہوتی ہیں, ان کی پلاننگز ہوتی ہیں, ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, اگر ان کے اندر یہ 3 چیزیں شامل ہو جائیں کہ امر بصدقہ, صرف خود صدقہ کرنا کافی نہیں ہوتا, دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے. مثلاً کوئی بھی پروجیکٹ سامنے آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, خاموشی سے کچھ پیسے ڈال دیتے ہیں یا خود ہی کر لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ گھر جا کے اعلان کرتے ہیں یہ کام آ رہا ہے, آپ سب نے حصہ ڈالنا ہے, بچوں کو, بڑوں کو, سب سے کرواتے ہیں. یہ ہے امر بصدقہ. دوستوں کو بھی بتاتے ہیں, آگے سے آگے لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگ خیر کے کام میں شامل ہو جائیں. امر بصدقہ او معروف, اور معروف میں ساری نیکیاں آ جاتی ہیں, یعنی نیکیوں کے کاموں پر شوق دلانا اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا. اچھا اور کیا کریں, اور کیا کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کا ذہن ہر وقت اس پہ چلتا ہے کہ میں اور خیر و بھلائی کا کیا کام کر سکتا ہوں. تو جو چیز ہمارے دل کو لگی بھی ہوتی ہے نا, پھر ہم دوسروں سے ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ کام کیسے کیا جائے اور کیا کیا جائے. تو تسلی نہیں ہوتی, جو کر رہے ہیں یہ کافی نہیں لگتا, آگے کا امتحان بہت بھاری ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا, وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ, ہر امت کی بات کی جا رہی ہے, گھٹنوں کے بل آئے گی. تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا, اس اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی, یہ لکھو اپنا اعمال نامہ. تو کیا ہوگا اس میں, اور ہر ایک کو کیا ملے گا, وہی جو اس کے اندر ہوگا. تو کچھ لوگوں کو جب یہ احساس ہو جاتا نا کہ آگے بہت ہی مشکل ایگزام ہے, دنیا میں جب کوئی ہمارا بہت مشکل ایگزام ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ایک مسلسل پین میں رہتے ہیں جب تک وہ گزر نہیں جاتا, چین سے نہیں بیٹھتے, غفلت میں نہیں پڑتے, شہوات کا شکار نہیں ہوتے,
اور کیا کرے اور کیسے تیاری کرے، اس سے ڈسکس کرتے اس سے کرتے اس سے کرتے، اور کیا کرے کہ جس سے کچھ تسلی ہو، کیونکہ جو کیا ہے وہ لگتا ہے کچھ نہیں کیا، پتہ نہیں نیتیں کیسی تھی، اس میں کہاں کہاں کمزوریاں تھیں. تو انسان پھر جو اس کے دل میں ہوتی ہے وہ ہر ایک سے وہی ڈسکس کرنا شروع کر دیتا. او معروف ہے او اصلاح بین الناس، نہ وہ خود کسی سے تعلق بگاڑتا ہے، نہ وہ گھر میں لڑائی فساد ڈالتا ہے، اور اگر کہیں دو لوگ بھی آپس میں جن کی نہ بنتی ہے ان کے بنانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کی اصلاح کے طریقے سوچتا رہتا ہے. کیسا خیر کا ذہن ہے یہ. اور یہ تین کام جو شخص کرتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور کس لیے کرتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، نیت خالص ہوتی ہے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے. اجر عظیم، تو اگر اجر عظیم چاہیے تو یہ تین کام کریں. اس آیت کو بھی جماع الخیر کہا جاتا ہے. تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں یعنی کیز ہوتے ہیں، خیر کی کنجی ہوتے ہیں، وہ ایک کر لو تو اس سے آگے بہت سارے نکل آتے ہیں. جیسے آپ ایک خزانے کو ایک کنجی سے کھولتے ہیں، ایک کنجی آپ کو مل گئی لاکر کی، کھولا تو اس میں طرح طرح کے ہیرے جواہرات مل گئے آپ کو، تو آپ آن کی آن میں بہت ہی امیر ہو گئے. اور جماع الشر کیا ہے؟ غفلت و شہوات. فالغفلت عن اللہ والدار الآخرۃ تصد باب الخیر الذی هو الذکر والطاعات. اللہ اور آخرت کے گھر کی یاد سے غافل ہونا یہ بند کر دیتا ہے خیر کے دروازوں کو. الذی هو الذکر والطاعات، جو ذکر اور طاعت کی شکل میں ہوتے ہیں. جب انسان خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے تو ان دو چیزوں میں پیچھے رہ جاتا ہے. اور دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر اور اطاعت کے کام، پھر وہ نہیں کر پاتا. والشہوات تفتح باب الشر والسہو والخوف، اور شہوات جو ہیں یہ شر کا دروازہ کھول دیتی ہیں اور سہو کا اور خوف کا. کیا کیا آتا ہے اس سے؟ شر، سہو بھول جانا، نماز میں بھولتے جانا، نیکی کے کام بھول جانا، اور خوف، دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے انسان کے، یعنی سکون لٹ جاتا ہے. جب انسان سوچ سمجھ کے کام نہیں لیتا تو جو دل میں آتا ہے بولتا ہے. کسی کی غیبت کی، کسی کے ساتھ کچھ برا کیا، کسی کو تانا دیا، ہنسی مذاق کی، اس وقت بڑا انجوائے کرتا ہے نفس، لیکن بعد میں یہی چیزیں گلٹ پیدا کرتی ہیں. اور پھر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے تو اس کے ساتھ یہ برا کیا، دیکھے کس دن اس کی طرف سے میرے اوپر حملہ ہوتا ہے. فَيَبْقَى الْقَلْبُ مَغْمُورًا فِي مَا يَهْوَاهُ، تو دل جو ہے وہ باقی رہتا ہے ڈوبا ہوا انہی چیزوں میں جن کی وہ خواہش کرتا ہے. غافلاً عن ربہ، اپنے رب سے غافل. ساہیاً عن ذکرہ، اس کے ذکر کو بھلائے ہوئے. قد انفرط امرہ، اس کا معاملہ جو ہے وہ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے. وران حب الدنیا علی قلبہ، اور دنیا کی محبت اس کے دل پہ زنگ لگا دیتی ہے، چھا جاتی. السلام علیکم. سبحان اللہ. The intention and then the dua. If you really want to please Allah and you want to do everything for the sake of Allah, then you will sincerely make dua to Allah, and that is the key. It will lead you and Allah will guide you. Yes. اللہ تعالی رستے بنا دے گا، Yes. مواقع دے دے گا، اپرچونٹیز دے دے گا، ایسے لوگوں سے ملا دے گا جو آپ کے لیے خیر کے دروازے کھولنے میں مددگار ہوں گے. یہ جو استاذہ آپ نے کہا ہے نا کہ نفس کی طرف اگر چھوڑ دیا تو نفس امارہ بن سو ہے اور امیون ہو جاتا ہے انسان. So I was talking to a young girl, teenager, and we were talking about the movies. And I said, there are certain things which we are not allowed to watch or hear or see. And she said, you know what? Your standard of evil and my standard of evil is different. I said, no, it's not you and me. It's Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever He called that this is evil, it is going to be evil. And whatever He allowed us to see and that is good, that is going to be good. So ایسے ہوتا ہے کہ اسٹینڈرڈز چینج ہو جاتے ہیں، انسان اپنے نفس کے اسٹینڈرڈ کو سمجھتا ہے کہ صحیح ہے، یعنی اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنا خیال. اساتذہ ایک سوال ہے کہ ابھی شروع میں جب آپ نے بتایا تھا کہ خیر اور شر سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اساتذہ پچھلے دنوں ایک میری رشتے دار ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، میں اس کا جواب نہیں دے پائی. میں آپ سے تھوڑا سا اس میں چاہوں گی کہ جب قدر اللہ نے لکھی ہے، وہ مجھے پوچھ رہی تھی کہ جب قدر اللہ نے لکھ دی، جب غلط کام ہو گیا، جب اللہ نے لکھا تھا تو پھر اس میں پوچھ کیسی؟ اساتذہ تھوڑا سا اگر آپ اس کو ڈیفائن کر دیں کہ اللہ کے اذن سے سب کچھ ہوتا ہے. تو جی دیکھیے، یہ ہم پیچھے تقدیر کا باب جب سے شروع ہوا تو اسی پہ ڈسکس کر رہے ہیں. جو بھی بندہ یہ سوال کرے کہ جب اللہ نے لکھ دیا تو پھر ہمارا کیا قصور، اس سے یہ پوچھے کہ کیا اللہ نے آپ کو ارادہ اور اختیار بھی دیا کہ نہیں دیا. یہ پہلے بتائیں، آپ کے پاس اختیار ہے کہ یہ پینسل اٹھا لے یا نہیں ہے نا؟ اگر ہے تو اسی پر آپ کی پوچھ ہے کہ آپ نے اپنی پینسل اٹھائی یا کسی دوسرے کی چوری کی.
ٹھیک. تو اللہ نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ اس بندے کو جب پینسل کہیں نظر آئے گی تو وہ اس کو چوری کرے گا. جیسے انہوں نے مثال دی تھی نا کہ وہ بن انہیں کے لیے رہا تھا وہ سارا جہیز، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ چوری کر لی. تو چوری پہ کسی نے مجبور کیا تھا ان کو؟ اللہ نے مجبور کیا تھا ان کو چوری کرو چوری کرو؟ نہیں، اللہ نے تو ان کا رزق لکھا، لیکن اس نے اس کو اپنے ارادے، اپنی مرضی، اپنی خواہش سے چوری کے راستے سے لیا. تو انسان کی پوچھ بس اسی میں ہے جو اس کے اختیار میں، جو اختیار میں نہیں ہے اس کی پوچھ بھی کوئی نہیں ہے. ہم سے یہ نہیں پوچھے کہ آپ نے چھت کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہم سے نہیں واسطہ نہ پوچھے. مثلاً اگر کوئی شخص کسی نقصان یا حادثے کا شکار ہوتا ہے، کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے باہر سڑک پہ، تو آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. جہاں آپ کا عمل دخل ہے، جہاں آپ نے کسی کو اکسایا کہ اسپیڈنگ کرو، پریشانی وہاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تقدیر اصل میں کیا ہے؟ اللہ کا وہ علم جو پہلے سے ہی اس کو معلوم ہے کہ کس شخص کو کیا دیا جائے گا اور وہ کرے گا کیا اینڈ تک. اور اگر اس کو یہ معلوم نہ ہو تو پھر اس میں اور بندوں میں فرق نہیں رہ جاتا. سازا یہ مجھے ایک ایسی مثال سے سمجھ میں آیا کہ خاندان میں ایک بزرگ تھے جو پان کھاتے تھے، پان کھانے کے عادی تھے، اور اس کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ جب کوئی انسان مستقل پان کھاتا ہے تو وہ اس کی زبان کے ٹیسٹ بڈس کو آہستہ آہستہ ڈی سینسٹائز کرتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کا ٹیسٹ نہیں کر سکتا اور پھر وہ ان چیزوں کو اور زیادہ کھانے لگتا ہے. تو وہ مرچ مسالے اور شکر اور نمک بہت زیادہ کھانے لگے پھر، کیونکہ ٹیسٹ بڈس ختم ہو گئے تھے، اور وہی ساری چیزیں ان کے اندر پلتی گئیں اور وہ کینسر کا شکار ہو گئے. تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ خیر اور شر بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ جب انسان شر کو اختیار کر لیتا ہے پھر وہ اس میں اتنا آگے نکلتا چلا جاتا ہے کہ وہ شر پھر اس کو شر نظر ہی نہیں آتا، وہ غفلت پہ پڑ جاتا ہے نا، ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے نا. والایمان بالقدر خیرہ وشرہ من ارکان الایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کا رکن ہے، ایمان کے ارکان میں سے ہے. والخیر ما یلائم العبد من الطاعات والاحوال الطیبۃ، خیر جو ہے وہ ہوتی ہے جو بندے کو فٹ آ جاتی ہے اطاعت اور اچھے حالات کی شکل میں، یا جو اچھے حالات یا خیر یا نیکی کے کام ہوتے ہیں وہ اس کو سوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ موافق ہو جاتا ہے اس کے. جلائم موافق کر لیجیے اس کو. من غنى وصحت ونحوہما، جیسے دولت ہے، صحت ہے، وغیرہ وغیرہ. والشر ما لا یلائم العبد، اور شر کیا ہے جو بندے کو راس نہیں آتا یا اس کے مطابق نہیں ہوتا. من المعاصی، گناہوں میں سے، والاحوال المکروہہ، اور ناپسندیدہ حالات میں سے. من فقر ومرض ونحوہما، جیسے فقر ہے، مرض ہے، وغیرہ وغیرہ. والخیر ینسب الی اللہ، خیر اللہ کی طرف نسبت کی جاتی یا اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے. والشر لا ینسب الیہ، شر اس کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا. یہ نقطہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے. سبحانہ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، خیر سارے کا سارا تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہوگی. فالشر لا ینسب الی اللہ لا فعلا ولا تقدیرا ولا حکما ولا ارادتا بل الشر فی مفعولاته سبحانہ لا فی فعلہ. اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. فالشر تو شر لا ینسب الی اللہ، اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. لا فعلا، نہ کام میں، یعنی اللہ کے کسی کام کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. ولا تقدیرا، نہ تقدیر میں. ولا حکما، نہ فیصلے میں. ولا ارادتا، نہ ارادے میں. اللہ شر کا ارادہ نہیں کرتا، ظلم کا ارادہ نہیں کرتا. بل الشر، بلکہ شر جو ہے فی مفعولاتہ، ان کاموں میں ہے جو مخلوق ہیں. مفعول کیا ہوتا ہے گرامر میں؟ فعل، فاعل، مفعول. مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جس پر کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کی نسبت سے وہ شر ہوتا ہے کہ اس کو راس نہیں آتی یا اس پہ فٹ نہیں آتی یا اس کے موافق نہیں ہوتی. فی مفعولاتہ سبحانہ
لا فی فعلہ، اللہ کے کام میں نہیں ہوتا، مخلوقات کی نسبت سے ہوتا ہے. جیسے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی جو چیز اس نے پیدا کی ہے اس کے اندر جو شر ہے اس سے میں بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیتی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی مثلاً آگ جلاتی ہے تو کیا آگ صرف نقصان ہی دیتی ہے یا کوئی فائدہ بھی دیتی ہے؟ فائدہ دیتی ہے نا. آگ نہ ہو تو آپ دیکھیں ہماری دنیا کیسی ہو، صرف ایک آگ نہ ہو. تو جب آگ سے کھانا پکایا جاتا ہے یا کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اب اس چیز پر آگ واقع ہو رہی ہے نا، جس چیز پر، وہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. مثلاً کسی لکڑی پہ آگ لگی ہوئی ہے تو لکڑی کیا ہے؟ مفعول ہے. کیا ہے؟ لکڑی مفعول ہے. اب لکڑی تو ایک بے جان چیز ہے، اس کو تو تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے اس کے حق میں وہ خیر شر نہیں ہے، اس کا کوئی اس میں نقصان نہیں، اللہ یہ کہ آپ جنگل ہی جلا دیں وہ الگ بات ہے. جنگلوں کو آگ لگ جائے تو بہرحال وہ نقصان دہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب کسی بھی آبجیکٹ کے اوپر کوئی چیز وارد ہوتی ہے، اس کو وہ فٹ آتی ہے یا نہیں آتی، اس کو فائدہ دیتی یا نہیں دیتی، تو اس کے نسبت سے وہ چیز نقصان دہ ہے. آگ لگی لکڑی کو تو اور بات ہے، لیکن آگ لگی کسی گھر کو تو وہ کیا ہے؟ وہ شر ہے. کس کے لیے شر ہے؟ اس گھر کی نسبت سے گھر کے لیے شر ہے. آگ شر نہیں ہے، اللہ نے آگ پیدا کی. فَفَعْلُهُ كُلُّهُ خَيْرٌ، اس کے سارے کام خیر ہیں. فَالْإِبْنُ حِينَ يَشْتَكِي الْمَرَضَ، مثلاً بیٹا بیماری کی شکایت کرتا ہے، وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ كَيٍّ، اور وہ کئی کا محتاج ہے آگ سے داغنے. کئی کیا ہوتا ہے؟ کوٹرائزیشن. ٹھیک ہے. آگ سے جلاتے ہیں اس مذکورہ حصے کو جہاں علاج کرنا ہوتا ہے. تو بچے کو بیماری ایسی ہے کہ اس کو کئی چاہیے، یا مثلا اس کو سرجری چاہیے. فَإِنَّ أَبَاهُ يَكْوِيهِ بِالنَّارِ، تو باپ ہی وہ آگ سے اس کی کوٹری کر رہا ہے. فَالْمَفْعُولُ، تو مفعول یعنی وہ عمل جس پر وارد ہوا ہے بیٹے کی نسبت سے ہے. الَّذِي هُوَ الْكَيُّ شَرٌ، وہ کئی جو ہے اس بچے کے لیے تکلیف دہ ہے، شر ہے. لیکن الفعل خیر، لیکن باپ کا کئی کرنا جو ہے وہ خیر ہے، کیونکہ وہ اس کے علاج کے لیے کر رہا ہے. لأنه يعقبه الشفاء، کیونکہ اس کے نتیجے میں شفا آئے گی بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے. واضح ہوئی بات کہ نہیں؟ کئی کا عمل تکلیف دہ ہے، لیکن کون کر رہا ہے؟ وہ باپ کر رہا ہے. لیکن بچے کی نسبت سے وہ کیا ہے؟ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر ہے. ثم انما يقدره لا يكون شرا محضا، پھر جو مقدر کیا اس کو پیور ایول نہیں ہے، لا يكون شرا محضا، خالص ایول نہیں ہے، بل فی محلہ، بلکہ اس کے مقام میں وہ تکلیف دہ ہے، وزمانہ، اور اس کے زمانے میں، فقط بس. فاذا اخذ اللہ الظالم، پھر جب اللہ پکڑتا ہے کسی ظالم کو، اخذ عزیز مقتدر، جو کسی طاقتور قدرت والے کی پکڑ ہوتی ہے اس طرح، صار ذلک شرا بالنسبۃ الیہ، تو یہ چیز اس ظالم کے حق میں شر ہوتی ہے کہ اس کی پکڑ ہو گئی. اما لغیرہ، لیکن اس کے علاوہ کے لیے، ممن یتعظ بہ فیکون خیرا، جو اس سے نصیحت پکڑے اس کے حق میں خیر ہوتی ہے. کیسے؟ مثلاً ایک شخص ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، پھر ایک دن آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے، وہ چور یا ڈاکو پکڑا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کرتا ہے جو اس کو سخت سزا دیتے ہیں. اب یہ جو سزا مل رہی ہے اس کو، یہ ڈاکو کے حق میں کیا ہے؟ شر ہے، لیکن لوگوں کے حق میں کیا ہے؟ خیر ہے، کہ وہ اس سے نصیحت پکڑے کہ ہم نے ایسا کام نہیں کرنا جس سے یہ سزا ملے. وقطع ید السارق لا شک انہ شر علیہ، چور کا ہاتھ کاٹنا کوئی شک نہیں کہ اس کے لیے شر ہے، لکنہ بالتأمل خیر بالنسبۃ لہ وبالنسبۃ لغیرہ، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا، تأمل ہوتا غور و فکر کرنا، کہ یہ اس کے حق میں بھی بہتر ہے اور اس کے علاوہ کے لیے بھی بہتر ہے. اس کے حق میں کیوں بہتر ہے یہ بتائیے؟ ہم پیچھے پڑ چکے حدود کے مقاصد. یس، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور دوسروں کے لیے کیوں بہتر ہے؟ ان کو عبرت مل جاتی ہے. حدود کا مقصد یہی ہے. اما بالنسبۃ لہ فإن قطعها يسقط عنہ العقوبۃ فی الآخرہ،
جہاں تک چور کا تعلق ہے تو اس کے حق میں یہ سزا آخرت کی سزا کو ختم کرنے کا سبب بنے گی. وہ عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اور دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، بہت کم ہے. وہو ایضا خیر بالنسبۃ لغیر السارق، اور یہ اسی طرح چور کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. لأن فیہ ردعا لمن اراد ان یسرق، کیونکہ اس میں ڈٹر ہے، رکاوٹ ہے جو ارادہ کرے چوری کرنے کا، یعنی جو چوری کا ارادہ کرے گا اس کے حق میں وہ کیا بن جائے گا، ایک رکاوٹ بن جائے گا. وفیہ ایضا حفظ الاموال، اور اسی طرح اس میں مالوں کی حفاظت ہے. یعنی چور پہ جب حد جاری ہوتی ہے، اس کا ہاتھ کٹتا ہے تو اس کے حق میں تو بہت مصیبت آ گئی، لیکن دوسروں کی جان آسان ہو گئی، دوسروں کے مال محفوظ ہو گئے، اس کی بھی آخرت محفوظ ہو گئی. اور جنہوں نے ابھی تک چوری کی نہیں ان کو سبق بھی مل گیا. اب بظاہر دیکھنے میں ایک شر ہے لیکن اس کے پیچھے کتنے فائدے ہیں. والحق والخیر ینتشران بالتعاون. سبحان اللہ، اتنا خوبصورت جملہ ہے. حق اور خیر نشر ہوتے ہیں، پھیلتے ہیں تعاون سے، کوآپریشن سے. یہ جو حق یا دین کی خدمت ہے نا، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، تعاون کرنا، ایک دوسرے کا مددگار بننا، یہ بڑا ہی ضروری ہے. اس سے خیر آگے پھیلتی ہے. والشر والباطل ینتشران بالتعصب. شر اور باطل پھیلتے ہیں تعصب کے ساتھ. تعصب کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کسی کے حق میں باعث ہوتا ہے. مثلا لوگوں میں سے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ہمیشہ. کچھ لوگ آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں، کچھ نہیں لگتے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. ان کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے وہ اچھے نہیں لگتے، ان کے بارے میں آپ بہت ہوپ فل نہیں ہوتے، ان کے رویوں کی وجہ سے وہ آپ کو اچھے نہیں لگتے. ہوتا ہے نا ایسے، کسی کے ساتھ آپ کی کیمسٹری ملتی، کسی کے ساتھ نہیں ملتی. اب ہماری کمزوری کیا ہے یہاں؟ جس کے ساتھ تو کیمسٹری ملتی ہے، جو ہماری طرح کی زبان بولتا ہے، جو بڑا ماہر ہے، جو بہت انٹیلیجنٹ ہے، جو آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، آپ اس کے ساتھ تو خوب تعاون کرتے ہیں، آؤٹ آف دا وے جا کے اس کو شاباش دے رہے ہوتے ہیں. اور وہ طالب علم یا وہ کلیگ جو بےچارا ذرا ان صلاحیتوں میں پیچھے ہے، اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے ایک ایک بات کا نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شر پھیلتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے، دین کا کام رک جاتا ہے. یعنی ایک شخص آپ کو دل سے انتہائی برا بھی لگے نا، لیکن اگر وہ خیر کا کام کر رہا ہے اور اس کو کہیں آپ کی مدد چاہیے، آگے بڑھ کے کریں، کیونکہ آپ اس کے لیے نہیں کر رہے، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو چیز آپ کے نفس میں بھاری، میں نے اپنی پوری زندگی یہ تجربہ کیا کہ اگر کسی نے مجھے گالیاں بھی دی ہیں نا اور وہ مجھ سے کوئی تعاون لینے آیا ہے تو میں نے ہاتھ پیچھے نہیں روکا کہ اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا. نہیں، وہ ایک طرف، میں نے اگر اس کے ساتھ کرنا تو میں نے تو اللہ کے لیے کرنا. اور اسی میں سے اللہ نے اتنی خیر نکالی، اتنی نکالی کہ جو شاید میرے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے سے بھی اتنی نہیں نکلی. لوگوں کو برداشت کرنا، لوگوں کی کمزوریوں کے باوجود ان سے تعاون کرنا، ان کی نیت اور ان کی محنت اور ان کے مقصد کو دیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے لوگوں کے ساتھ گزارا کیا. وہ کل ہی ہم بخاری میں پڑھ رہے تھے نا کہ ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنساتا تھا، حمار رکھا گیا تھا لقب اس کا، شراب کے جرم میں ایک دفعہ لایا گیا، کوڑے پڑے، پھر کسی نے لعنت کر دی. تو آپ نے فرمایا نہیں، تم اس پہ لعنت نہیں کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ظاہر اس کا جرم شراب نوشی ہے، کوڑے پڑ رہے ہیں. دل کے اعمال جو ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ظاہری سٹ سے زیادہ کارآمد ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسے لوگ آپ کی ٹیم میں شامل ہو جاتے ہیں جن کی سکلز بہت نہیں ہوتی مگر ان کا اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ بھاری ہو جائے گا ان کی سکلز پر. سکلز والے لوگ انہیں کہیں نہ کہیں سے مل جائیں گے کام کرنے والے، لیکن اخلاص والے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے کہیں. تو اگر آپ واقعی اپنے لیے خیر خواہ ہیں اور دین کے کام میں آپ سچے ہیں، سنسیئر ہیں. مجھے یاد ہے 3rd بیچ تھا یا 4th تھا، تو ہم نے بہت سخت کرائیٹیریا رکھا ہوا تھا ایڈمیشن کا. تو لیکن بس ہمیشہ میرے دل میں ایک رحم سا آ جاتا ہے. تو ایک بچی لے آیا کوئی کہ یہ فلاں گاؤں سے، اس کو پڑھنے کا بہت شوق، کو شاید یہ بتایا، مجھے یاد بھی نہیں، بہت 98 وغیرہ کی بات ہے کہ یہ اس کو قرآن پڑھنے کا شاید شوق ہے، سمجھنے کا. میں نے کہا میں اللہ کو کیا جواب دوں گی کہ ایک شخص اتنے شوق سے اور میں کہوں تمہارا BA نہیں ہے اور تمہیں داخلہ نہیں دیتی. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر چلتی ہے تو چل جائے، دیکھ لیتے ہیں. اور الحمدللہ اس لڑکی نے بہتوں سے کہیں اچھا کام کیا. اور اس کے بعد کیونکہ وہ ایک ایسے ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھی نا،
اور باقی کے مقابلے میں تھوڑی آکورڈ بھی لگتی تھی. لیکن بعد میں کسی ایسے ہی جگہ پر بیکورڈ ایریا میں کام کی ضرورت تھی, اس کو میں نے بھیج دیا. وہ خوشی سے مان گئی. اس نے اتنی دن رات محنت کی اور ایسا پودا لگایا کہ آج ماشاءاللہ وہاں کتنی خیر پھیلی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہم لوگوں کی شکلیں نہ دیکھا کریں, ہم لوگوں کی صرف ظاہری ٹپ ٹاپ نہیں دیکھا کریں, ہم یہ دیکھا کریں کہ کون چاہتا کیا ہے. اگر وہ خیر میں آپ سے تعاون چاہتا ہے تو دل و جان سے کرے, ظاہر کو مت دیکھیں. بعض اوقات ظاہر سے اندر کے جو اعمال القلوب ہوتے ہیں نا, وہ زیادہ وزنی ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ظاہر والے ہیں ان کو آپ اہمیت نہ دیں, ہر شخص کا ایک مقام ہوتا ہے. لیکن عموماً ہماری کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کسی کو قریب کر لیتے, کسی کو دور کر دیتے ہیں. کیا پتا جس کو آپ دور کریں وہ اللہ کا بڑا محبوب ہو, پھر کیا بنے گا؟ آپ کہاں ہوں گے کہ جب اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کو نور کے ممبروں پہ رکھا جائے گا قیامت کے دن, جب لوگ پریشان حال ہوں گے. کیونکہ جو محبت اللہ کی خاطر ہوتی ہے نا, وہ کسی کا کوئی سٹیٹس نہیں دیکھتی, وہ صرف اس کا ایمان اور اخلاص دیکھتی کہ یہ شخص دین سے کتنی محبت کرتا ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ وَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ. تو لوگوں کی شکلیں نہ دیکھا کریں, ان کا شوق دیکھا کریں, وہ کیوں آئے ہیں آپ کے پاس, یہ دیکھا کریں. ورنہ شر پھیلے گا, شر بڑھے گا, خیر نہیں پھیلے گا. والشر والباطل ينتشران بالتعصب, یہ بائسڈ رویوں سے شر پھیلتا ہے. لذلك اعمال الدین تقوم علی الشورى, اسی لیے دین کے جو اعمال ہیں وہ شورا پر قائم ہوتے ہیں, مشورے پر. فکل محتاج الی الاخر, ہر ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے, ہمیں ہر طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. فی اقامت الدین, دین قائم کرنے میں. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المؤمن للمؤمن کالبنیان, مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے. یشد بعضہ بعضا, اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے. اور عمارت میں آپ دیکھیے کہ کوئی بنیاد کی اینٹیں ہوتی ہیں اور کوئی چھت ہوتی ہے اور کوئی صرف باہر کی ٹائلز ہوتی ہیں, یعنی ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے. ایسے ہی لوگ بھی ہوتے ہیں, جیسے جیسے کام ہوتے ہیں نا اس کے مطابق ہی اللہ نے لوگ بھی پیدا کیے ہوئے ہیں. کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو پہچان کر ان کو اس کام میں لگا دے. آپ کو معلوم ہے امام ابو یوسف کی کہانی, کہ وہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے نا, تو پھر ان کی والدہ نے ان کو کام پہ لگا دیا کہ باپ نہیں ہے اب تم ہی جا کے کمائی کرو. تو وہیں کہیں امام ابو حنیفہ کی مجلس ہوتی تھی, تو وہ ان کو پڑھنے کا شوق تھا. کئی ایسے یتیم بچے تھے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن حالات اجازت نہیں دیتے, ویلڈنگ کی دکانوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ادھر ادھر. بہرحال وہ اپنے شوق سے پڑھنے کے لیے وقت نکال کے گئے. تو ماں کو جب پتا چلا تو بہت ناراض ہوئی, کے امام ابو حنیفہ کے اوپر بہت ناراض ہوئی کہ میرے گھر کا خرچہ نہیں چلتا اور آپ اس کو بگاڑ رہے ہیں اور آپ اس کو کس کام میں لگا رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ نے کیا کیا کہ جتنا امام ابو یوسف جو ہے وہ کماتے تھے وہاں سے, وہ ان کو دے دیتے تھے اور سارا وقت ان کو اپنی مجلس میں بٹھاتے. ماں کو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا بچہ ایک دن فالودہ کھائے گا. فالوزج وہ ڈیزرٹ ہوتی ہے جو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائی جاتی ہے, یعنی عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی. تو بہرحال وہی ہوا کہ امام ابو یوسف بغداد کے قاضی بنے اور ہارون الرشید کے ساتھ بیٹھ کر ایک دن جب فالودہ آیا تو ان کو وہی والا واقعہ یاد آ گیا کہ امام ابو حنیفہ نے میری ماں کو یہ پیشن گوئی کی تھی کہ تمہارا بچہ اس قابل بنے گا. تو جو لوگ واقعی دین کی خدمت چاہتے ہیں وہ انسانوں کی قدر کرتے ہیں, انسان کی قدر کریں. بعض اوقات ایک ٹوٹا پھوٹا انسان ہوگا نا, آپ کو نہیں پتا وہ آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. انسانوں سے محبت کرنا سیکھیں, انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں, ظاہر پہ نہ جائیں کہ صرف ظاہر کو دیکھ کے آپ کہیں کہ صرف شکل و صورت یا صرف باتوں میں بہت چالاک ہے. منافقین بھی باتوں میں بڑے چالاک تھے لیکن کر کے کیا دیا انہوں نے, الٹا کام خراب کیے. دین کا جو کام ہے نا وہ صرف دنیاوی پیمانوں پہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف وہ والی ساری اسکل سیکھ کے کہیں یہ دین پہ فٹ کر لو, ایسے نہیں ہوتا. اس کے اپنے ہی طریقے جس کی بنیاد اخلاص ہے اور کام اللہ کے لیے ہو. واللہ تبارک و تعالی اصلح الارض بما خلق فیہا, اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی اصلاح کی اس کے ساتھ جو اس نے اس میں پیدا کیا. وما خلق علی ظہرہا, اور جو اس کے اوپر اس نے پیدا کیا, یعنی
زمین کی اصلاح کس کے ساتھ ہے؟ جو اس کے اندر ہے، جو اس کے اوپر ہے. من الاشیاء والاسباب التي تلائم الانسان، ان اشیاء اور اسباب کے ساتھ جو انسان کے موافق ہوتی ہیں. وَأَصْلَحَهَا بِبِعْثَةِ الرُّسُلِ وَإِنزَالِ الْكُتُبِ وَبَيَانِ الشَّرِيعَةِ وَالدُّعَاءِ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ وَتَوْحِيدِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور اس زمین کی اصلاح کی رسول بھیج کر، کتابیں نازل کر کے، شریعت بیان کر کے، دعا، اللہ کی اطاعت اور توحید اور اس پر ایمان لا کر، اور اکیلے اسی کی عبادت کے ساتھ جس کا کوئی شریک نہیں. اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.